السلام علیکم دوستوں، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے ظالم انسان کون تھا جس نے سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کروایا، تو یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اڈولف ہٹلر، جس نے 60 لاکھ یہودیوں سمیت ورلڈ وار 2 میں اور اپنے سیاسی مخالفین اور قیدیوں کو ٹارچر کے ذریعے اس اکیلے شخص نے کروڑوں لوگوں کو بے دردی سے قتل کروایا۔ دنیا میں آج بھی یہ شخص سب سے بڑے ظالم اور ولن کے طور پر جانا جاتا ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہے۔ بے شک وہ شخص ظالم تھا اور اس کا انجام بالکل ٹھیک ہوا، اور وہ تاریخ میں اسی طرح سے یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسی موجودہ تاریخ کے اندر ایک برطانوی بادشاہ ایسا بھی ہے جس نے ہٹلر سے ڈبل یعنی 2 گنا سے بھی زیادہ بے گناہ کالے افریقن لوگوں کو قتل کروایا، جس سے افریقن ملک کونگو کی آبادی آدھی رہ گئی تھی، اور یہ ظالم شخص برطانیہ میں نہ صرف ہیرو کی طرح جانا جاتا ہے بلکہ جگہ جگہ اس کے مجسمے بھی موجود ہیں، اور آج تک آپ کو اس کی حقیقت نہیں بتائی گئی ہوگی کہ اتنا بڑا ظلم اور سچ آج تک چھپایا گیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کیوں؟ کہ وہ کالی چمڑی کے لوگ تھے اور ان کی جان کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پر ہٹلر نے کیونکہ سفید چمڑی والے لوگوں کو مارا تھا اور وہی لوگ ہی انسان تھے، اسی لیے آج تک ہولوکاسٹ کی صورت میں ان کو یاد رکھا گیا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ظلم کو دنیا کی نظروں میں ہائی لائٹ کر کے وہ ایک بار پھر سے فلسطین پر اسرائیلی ریاست کو بنا سکیں، جو انہوں نے 1948 کے اندر بنا کر بھی دکھا دیا۔ پر آج تک افریقن ملک کونگو کے ان لوگوں کے بارے میں نہ کسی نے بات کی اور نہ ہی کسی نے معافی مانگی۔ چلو وہ تو چھوڑے، مگر آج تک دنیا کو یہ حقیقت نہیں بتائی گئی، آج تک یہ سچ چھپایا جاتا ہے۔ یہ شخص تھا کنگ لیوپولڈ سیکنڈ آف بیلجیم۔ اس ایک شخص نے کونگو کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ اس شخص کو برطانیہ کی تاریخ میں ہمیشہ ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہت سے اچھے کام کیے، وہ ایک ہیرو ہے۔ پر جب کچھ تاریخ دانوں نے تاریخ کو کھنگالا تو ایک ایسا سچ سامنے آیا جو بالکل ناقابل یقین تھا۔ تو اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اس سے آگے مت دیکھیں۔ جو بھی یورپی ملک کسی ملک پر قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی بناتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ساحل سمندر والے علاقے ہوں، کیونکہ ان لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اس ملک کے قدرتی ذخائر کو لوٹنا، تجارت کے ذریعے اس کے وسائل کو لوٹ کر برطانیہ منتقل کروانا، جیسا کہ ہندوستان کے ساتھ کیا گیا۔ پر اس وقت تجارت کے لیے روڈ کی بجائے سمندری علاقے ہی بہترین آپشن ہوا کرتے تھے۔ سن 1800 کی دہائی کے اندر افریقن کانٹیننٹ کے بھی کسی نہ کسی ایریا کو یورپ کے لوگوں نے اپنے قبضے کے اندر کر رکھا تھا، سوائے ایک ملک کونگو کے، جو کہ افریقہ کے بالکل درمیان میں موجود تھا۔ سال 1885 یعنی 1885 کے اندر کنگ لیوپولڈ اس وقت فلپینز میں راج کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی طرح سے کونگو میں پہنچتا ہے اور اپنے 23 سال کے ٹائم کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں کو مروا دیتا ہے۔ لیوپولڈ کو پتا تھا کہ کونگو میں قدرتی ذخائر موجود ہیں جن کی مارکیٹ کے اندر بہت ویلیو اور قیمت ہے، تو اس نے بیلجیم گورنمنٹ کو یقین دلایا کہ وہ افریقہ میں جا کر بزنس کرے گا، جس سے وہ خود اپنے قدرتی وسائل کو بیچ کر یعنی کونگو کے لوگ اپنے وسائل کو بیچ کر اس سے پیسہ کمائیں گے اور بیلجیم کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ پر اصل میں اس کا ارادہ کونگو کے ان لوگوں کو غلام بنانا تھا، اور دوسرا مقصد تھا کہ ان لوگوں کو زبردستی کرسچینٹی مذہب قبول کروانا۔ بیلجیم حکومت کی اجازت اور اس کی فنڈنگ کے بعد یہ پورا ملک لیوپولڈ کی پرائیویٹ پراپرٹی بن گیا، یعنی ذاتی ملکیت کے وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکے، یہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے۔ 23 سال کی حکومت کے اندر اس نے ان غلاموں کو اپنے پروفٹ کے لیے مروا کر کونگو کی آبادی کو آدھا کروا دیا، کبھی ان غلاموں کے جسم کے ٹکڑوں کو کاٹ کر، کبھی بھوکا رکھ کر، تو کبھی ٹارچر سے۔ اب اس کی وجہ ہی کیا تھی؟ وجہ بالکل اوبویس تھی کہ انہوں نے سارے کے سارے کونگو کے لوگوں کو سونے کی کھدائی، ہاتھی دان نکالنے اور ربر کی کاشت پر لگا دیا تھا۔ دن رات صبح شام یہ ان کونگو کے لوگوں سے کام کرواتا، پھر چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو یا چھوٹے بچے، ان چیزوں کو بیچ کر وہ سارا کا سارا پروفٹ اپنی جیب میں رکھتا، اور جو بھی غلام اس کے حکم کے مطابق کام نہ کرتا تو چاہے وہ مرد، عورت یا بچہ ہو، اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتا تھا۔ اس نے کونگو کے ہی لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا اور ان کی آرمی بنا لی تھی، جو کہ عام لوگوں کو ٹارچر کر کے مار لیتے تھے۔ یہ سب کچھ بیلجیم میں بیٹھے ہوئے کنگ لیوپولڈ کے حکم سے ہوا کرتا تھا۔ یہ پھر غلاموں کو مار کے ان کے سر کٹوا کر کونگو میں لٹکانے کا حکم دیتا تھا، اور پھر لیوپولڈ نے انٹرنیشنل افریقن سوسائٹی بنائی تھی، جو کہ اس کا مرکز یا پھر گڑھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ افریقہ کے تمام ریسورسز کو بیچنے کے لیے استعمال کرتا، اور اس کی تمام آرمی، ٹارچر سیلز اور انسانی آرگن نکالنا، یہ سب کچھ یہیں پر ہوتا تھا، جسے ایک آرتھر ایڈم ہارسچائلڈ نے اپنی کتاب کنگ لیوپولڈز گھوسٹ میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ماڈرن دور کی سب سے بڑی نسل کشی ہے، جسے آسانی سے اگنور کر کے پھر بلا دیا گیا۔ لیوپولڈ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ دن رات ان لوگوں سے کام کرواؤ، ان کو جتنا ہو سکے نچوڑو، جتنا ہو سکے ان سے پروفٹ کماؤ، اور یوں 23 سال کے اندر اس
اس کے لالچ نے 1.5 کروڑ بے گناہ لوگوں کی جان لے لی۔ جب اچھی طرح سے اس ملک کو لوٹ لیا گیا تو 1960 میں بیلجیم نے کونگو کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یعنی یہ ملک آزاد ہو گیا۔ پر آج تک کونگو سے اس بے تحاشا ظلم کی معافی نہیں مانگی۔ مگر کیا کالی چمڑی والے لوگ انسان نہیں ہیں؟ ان کے کیا انسانوں کی طرح جذبات نہیں ہیں؟ ان کا بھی اس دنیا میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ گورے لوگوں کا۔ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے آ کر اس فرق کو ختم کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اور یوں ہی ہم آج افریقہ کے ایک حبشی غلام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ انسانوں کے درمیان رنگ، نسل اور قبیلے کی بنیاد پر فرق نہیں کرتا، بلکہ یہ ہم انسان کرتے ہیں۔ آج انسانی حقوق کے علم بردار ان کا چہرہ بہت ہی مست شدہ ہے، جو کہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اس کی حقیقت یہ کبھی بھی آپ کے سامنے آنے نہیں دیں گے، اور نہ کبھی یہ حقائق آپ عالمی سطح اور عالمی میڈیا پر ڈسکس ہوتے سنیں گے، کیونکہ آج بھی کالے لوگوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس فرق کو اسلام نے ہی ختم کیا تھا، اور عورتوں، بچوں، غلاموں اور تمام انسانوں کو ان کے حقوق بتائے تھے۔ اور اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہٹلر یا پھر کنگ لیوپولڈ، ان دونوں میں سے زیادہ ظالم کون تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔